عدنان سوناری کے منہ سے دیر تک کوئی آواز نہیں نکلی، مگر اس کے چہرے پر ایسی کیفیت نظر آ رہی تھی جیسے وہ کوئی بھیکاری ہو۔ اور پھر جب اسے اپنے آپ پر کچھ قابو حاصل ہوا تو اس نے دونوں ہاتھ جوڑ کر کہا، معاف کر دے مکھراج، شرم تو تیرے پاس سے ہو کر نہیں گزری۔ تو معافی مانگنے کے قابل ہے؟ جواب دے گا مجھے؟ سنسار میں کوئی ایسا نام بتا دے جس کے ساتھ تو نے کوئی بھلائی کی ہو۔ برے کاموں کے بھی کچھ اصول ہوتے ہیں، کالی آتمائیں بھی رات کے اندھیروں میں اپنے ٹھکانوں سے باہر نہیں نکلتی۔ پر تجھے کیا کہا جائے؟ بول گلی کے کتے، کیا کیا تو نے سنسار باسیوں کے ساتھ؟ کس سے وفا کی تو نے؟ بول، کسی سے وفا کی ہے؟ بھوگ ناتھ سوامی کے ساتھ بھی تو نے جو کیا ہے میں جانتا ہوں، اور پھر اپنے کرم دیر کے ساتھ، بلکہ اپنے کرم ویر کے ساتھ کیا کیا تو نے؟ اتنا برا انسان ہے پھر میرے پاس کیوں آیا ہے؟ ارے بول، میرے پاس کیوں آیا ہے؟ مہاراج، میں بھوگ ودیا پوری کرنا چاہتا ہوں، کچھ بھی نہیں رہا ہے میرے پاس، سب کچھ چھین گیا، خالی ہاتھ آیا ہوں تمہارے پاس۔ واہ رے واہ، جب ہاتھ خالی ہوا تو ہمارے پاس آ گیا۔ کیا کہا تھا تو نے؟ تو بھوگ ودیا پوری کرے گا؟ تو ارے پاپی، پہلے اپنے دین دھرم کا فیصلہ تو کر لے۔ دیکھو مہاراج، لٹا پوٹا آیا ہوں تمہارے پاس، اور ایسے خالی ہاتھ واپس نہیں جاؤں گا۔ جو کچھ کر چکا ہوں وہ اچھا نہیں تھا، لیکن جو کرنا چاہتا ہوں اس میں اچھا بننا چاہتا ہوں۔ کچھ نہیں رہا ہے رے تیرے لیے ہمارے پاس۔ بھوگ راج سوامی تو تیرا نام سن کر ہی بگڑ جائیں گے۔ ارے مجھے کیا پڑی ہے، تو مسلمان تھا، دین دھرم بیچنے آیا تو ہم نے تجھے اپنا لیا، اور وہ بیچارہ جو اپنے کام کر رہا تھا اور جس نے کبھی اپنے دھرم کو نہیں بیچا۔ دیکھ، ایک بات بتائیں، ہم بہت برے لوگ ہیں، کالے کرتوت ہیں ہمارے، کالی ماتا کے پجاری ہیں ہم، کالے علم والے ہیں، پر کسی سے اس کا دھرم نہیں چھینتے۔ تجھ سے بھی ہم نے تیرا دھرم نہیں مانگا تھا، تو نے خود ہی سب کچھ کرنے پر آمادہ کیا تھا، اور وہ جو تجھے روکنا چاہتا تھا اور جس کا تو دشمن بن گیا، اس نے جو علم پایا وہ دھرم بیچ کر نہیں پایا، اور تو نے اس سے جو چھیننے کی کوشش کی وہ تجھے بھی پتا ہے۔ ارے اتنا مل گیا تھا تجھے کہ جیون آرام سے گزار دیتا، بھوگ ودیا پوری کر لیتا تو سب ٹھیک ہو جاتا۔ مہاراج دیکھو، میں تمہیں بتاتا ہوں، فرزان میرے پیچھے لگا ہوا ہے، وہ میرے سارے راستے کاٹ رہا ہے، اس کے پاس جو علم ہے وہ کامیاب جا رہا ہے، اس نے اپنا علم ایک لڑکی کو دے دیا، اور وہ لڑکی جو میرے قبضے میں تھی میرے ہاتھ سے نکل گئی ہے۔ مہاراج، اور کچھ نہیں دے سکتے تو کم از کم میری رہنمائی ہی کر دو اس لڑکی تک، تمہارا تھوڑا سا کچھ دے دو جو میں اس پر استعمال کر سکوں۔ دیکھو مہاراج، قصبہ امیر شاہ سے تو اب میں نکل ہی آیا ہوں، وہاں میرے لیے اب کوئی گنجائش نہیں رہی۔ میں نے تم سے وعدہ کیا تھا کہ میں لوگوں کے ایمان دھرم خرید کر تمہاری ہر مانگ پوری کروں گا، میں یہ کام کر رہا ہوں۔ جھوٹ! ارے شرم کر پاپی، شرم کر، تو نے ایک بھی کام نہیں کیا ہمارا، تو بس دولت اکٹھی کرنے میں لگا ہوا تھا، بڑے بڑے لوگوں کے من کے راز جان کے، ان کی مرضی کے بارے میں معلوم کر کے تو ان سے دولت بٹور رہا تھا۔ تو صرف اپنے کام کا الو سیدھا کر رہا تھا، اور جہاں تک بات رہی اس دھرم والے کی، تو سچ جان سارے دھرم والے ہمارے دشمن ہیں۔ ہم ایسے کسی منش کو پسند نہیں کرتے جس کے پاس اس کے اپنے دھرم کا کوئی وردان ہو۔ وہ فرزان تیرا دشمن، جس سے تو نے اس کا ایک چھوٹا سا علم بھی چھیننے کی کوشش کی اور اسے دربدر کیا تھا، جو کچھ تو نے اس کے ساتھ کیا تجھے معلوم ہے، لیکن ہمیں کیا، وہ تیری اور اس کی بات تھی۔ بھوگ ودیا کا مان توڑ دیا تو نے 7 ستاروں کی سوگند کھائی تھی اور کہا تھا کہ ان کے سارے کام پورے کر کے یہاں سے جائے گا، پر تجھے 2 ستاروں کا علم ملا تو بھاگ لیا یہاں سے، اپنے گندے مقصد کے حصول کے۔ جو کچھ تو نے میرے علم میں کیا وہ بالکل کرنے کے قابل نہیں تھا، اور میں وہ سب کچھ جانتا ہوں۔ مہاراج میری بات مان لو، جو غلطی ہو گئی مجھ سے اسے معاف کر دو، مجھے پھر سے کوئی گیان دے دو، میرا سب کچھ چھن چکا ہے، میرے پاس اب کوئی طاقت نہیں ہے۔ مکھراج سوچ میں ڈوب گیا، پھر اس نے کہا، بھوگ ناتھ مہاراج ہی تیرے بارے میں فیصلہ کریں گے۔ نہیں مکھراج جی، میں نے تمہارے کہنے سے سب کچھ شروع کیا تھا۔ اچھا الزام لگا رہا ہے مجھ پر، میرے کہنے سے شروع کیا اور اپنے کہنے سے ختم کر دیا ہے، بیچ میں سے بھاگ گیا تو چھوڑ کر، پتہ ہے کتنا نقصان اٹھانا پڑا ہمیں۔ معاف کر دے مجھے، معافی مانگنے ہی آیا ہوں آپ سے۔
ایسی بات مت کیا بیوقوف بنانے آیا ہے تو ہمیں، ہیں کالے کرتوت والے، تو دھوبی کا کتا گھر کا نہ گھاٹ کا۔ جتنا دل چاہے برا کہہ لو، جو سزا چاہو دے لو، لیکن لے کر ہی جاؤں گا جو کچھ تمہارے پاس سے ہے۔ بھوگ ودیا کے 2 پارٹ جو ہیں نا تیرے پاس، بس جو کر سکتا ہے انہی کے حوالے سے کر سکتا ہے، ورنہ تیرے پاس اور ہے ہی کیا؟ جو کچھ ہے آپ کا ہی دیا ہوا ہے۔ میں اس پیڑ کے نیچے جا کر لیٹ رہا ہوں اور اس سے تب تک لیٹا رہوں گا جب تک آپ مجھے معاف نہیں کر دیں گے، عدلان سوناری نے کہا اور اپنی جگہ سے اٹھ کر پیپل کے ایک درخت کے نیچے جا کر لیٹ گیا۔ مکھراج اسے دیکھتا رہا، پھر وہ کانٹے دار جھاڑیوں کے درمیان سے باہر نکل آیا اور سامنے بنے ہوئے مٹھ کی جانب چل پڑا۔ ہونٹوں ہی ہونٹوں میں وہ بڑبڑاتا جا رہا تھا، بڑے کٹھن راستے ہیں یہ، بڑی مشکل حالات پیدا ہو جاتے ہیں، ایک کام میں ہاتھ ڈال دیا جائے جو گلے پڑ جاتا ہے۔ اب بتاؤ کیا کریں اس کا؟ اس پاپی نے نہ جانے کتنے لوگوں کو مار ڈالا، رہا نہ ڈاکو کا ڈاکو۔ وہ بڑبڑاتا ہوا مٹھ میں داخل ہو گیا۔ یہ خوفناک سی عمارت کالے عمل کا عکس تھی، بدنمائی میں بے مثال، نہ جانے کیا کیا عالم غالم چیزیں یہاں بھری پڑی تھی، انسانی کھوپڑیاں، جانوروں کی ہڈیاں، شدید بدبو پھیلی ہوئی تھی۔ یہاں ایک مرگ چھالا پر بیٹھ کر اس نے کچھ پڑھنا شروع کر دیا اور تھوڑی دیر کے بعد اس کے سامنے دوسری مرگ چھالا پر اسی جیسا ایک سادھو نمودار ہو گیا۔ جے بھوگناتھ کی، آپ کو کشٹ دینا مجبوری بن گئی تھی۔ کیا بات ہے مکھراج، بات بتا۔ مہاراج، مہاسابلی کو بھینٹ دینے کے لیے ہمیں جو کشٹ اٹھانا پڑتے ہیں آپ کو اس کا پتہ ہے۔ کالی دیوی کے چرنوں میں کسی مسلمان کا دھرم دان کرنا ہمارے پنتھ میں سب سے بڑا کام ہے۔ مہاراج، وہ ایک مسلمان تھا جو ڈاکے ڈال کر آ رہا تھا اور ہمارے مٹھ میں آ کر اسے پناہ ملی تھی، یاد ہے آپ کو؟ اس سمے آپ بھی میرے ساتھ موجود تھے۔ ہاں، اس کا نام عدلان سوناری تھا۔ ہاں مہاراج، وہی کشٹ کا مارا جو کسی اور کو قید کر کے لا رہا تھا، بعد میں بھوگ ودیا کا قائل ہو گیا اور اس نے آپ سے بھوگ ودیا کا گیان مانگا اور آپ اس پر رحم کھا کر پھر اس نے بھوگ ودیا کا گیان کیا اور آپ سے پوتھی لے لی، لیکن آپ نے جو نئے کام اسے بتائے تھے وہ کیے بغیر ہی یہاں سے بھاگ گیا کیونکہ اس کا دشمن فرار ہو گیا تھا۔ مہاراج، یہ برا کام کیا اس نے اور اس کے بعد بھوگ ودیا گیان پورا کیے بغیر ہی اس نے نئے کام شروع کر دیے۔ اب وہ پھر یہاں آیا اور پیچھے لگا ہوا ہے کہ اس کا گیان پورا کرا دیا جائے، اس کا سب کچھ چھین گیا۔ ارے تو اس کے لیے ہمیں بلانے کی کیا ضرورت تھی؟ پنڈت بھوگ ناتھ نے سخت لہجے میں کہا۔ آپ کا گیان تھا اس کے پاس مہاراج، آپ سے پوچھے بغیر تو میں کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ کیا چاہتا ہے وہ اب؟ کچھ ہو گیا ہے اس کے ساتھ، رو پیٹ رہا ہے، آپ جو حکم دیں۔ چند لمحات کی خاموشی کے بعد جوگی پنڈت بھوگ ناتھ نے کہا، دیکھو، ایک بار جو اپنا دھرم کھو دیتا ہے دوسری بار اس پر بھروسہ کرنا بے وقوفی ہے۔ تم اس سے بھوگ ناتھ کی پوتھی لے لو، تھوڑی بہت اس کی بھلائی کے لیے جو کچھ کر سکتے ہو وہ کر دو، جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ اس سے کہو کہ بھوگ ناتھ کی ادھوری شکشا لے کر وہ اپنے آپ کو مہمان سمجھنے لگا، وہ اس قابل نہیں ہے کہ بھوگ ودیا کو پورا کرے، بس یہ کر دو اس کے ساتھ، اور کچھ دے سکتے ہو تو اسے دے دو۔ جے ہو مہاراج کی، جو آپ کا حکم ہے ویسا ہی کروں گا، مکھراج نے کہا اور دیکھتے ہی دیکھتے جوگی ناتھ مرگ چھالا سے غائب ہو گیا۔ مکھراج اپنی جگہ سے اٹھا اور دوسرے کاموں میں مصروف ہو گیا۔ پھر دوسرے دن وہ باہر نکل کر آیا، مٹھ سے کافی فاصلے پر پیپل کے درخت کے نیچے گرو دھن کے مجسمے کے پاس عدلان سوناری یا راجہ ہدایت خان کے روپ میں موجود شخص بیٹھا نظر آیا۔ اس نے آسن مارا ہوا تھا، آنکھیں بند تھیں اور ہاتھ جوڑے ہوئے تھے۔ بڑا بہروپیہ ہے یہ، مکھراج نے مسکرا کر گردن ہلاتے ہوئے کہا اور آہستہ آہستہ چلتا ہوا عدلان سوناری کے پاس پہنچ گیا۔ کیا ہو رہا ہے رے بہروپیے؟ اب گورکھ دھندا مہاراج کو تنگ کر رہا ہے یا گودر مہاراج کو تنگ کر رہا ہے تو؟ عدلان سوناری نے آہستہ آہستہ آنکھیں کھول دیں، پھر اپنی جگہ سے ہٹتا ہوا بولا، میں نے کہہ دیا ہے مہاراج کہ آپ سے کچھ لے کر جاؤں گا یا پھر یہیں پر رہوں گا۔ تو یہ جانتا ہے تیرے جیون اور مرن سے ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا،
تو کون سا اچھا انسان ہے، اور پھر برے گیان والے اچھائی یا برائی کو کہاں دیکھتے ہیں؟ پھر نہ جانے کیوں بھوگناتھ مہاراج تجھ سے ناراض نہیں ہوئے اور انہوں نے تیرے لیے نرمی اختیار کیا ہے۔ کہا ہے بھوگناتھ کی پوتھی لا میرے ہاتھ میں دے۔ مہاراج بس وہی تو میرے پاس ایک چیز رہ گئی ہے، دیتا ہے یا نہیں؟ اگر نہیں دیتا تو پھر دیکھ تیرے ساتھ کیا ہوتا ہے۔ مکھراج نے غضبناک لہجے میں کہا اور درخت کی شاخوں کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک دم سرخی سی آ گئی، تب وہ درخت جس کے نیچے عدلان سوناری بیٹھا ہوا تھا ہلنے لگا، اور پھر اس کی شاخوں سے لمبے لمبے کالے سانپ لٹکتے ہوئے نظر آئے جن کا رخ نیچے کی جانب تھا۔ کچھ سانپ درخت کے تنے پر بھی آ گئے تھے۔ عدلان سوناری کے حلق سے ایک دہشت ناک چیخ نکلی۔ اگر وہ اپنی جگہ سے اٹھ کر کھڑا ہوتا تو سانپوں کے قریب پہنچ جاتا۔ جلدی سے زمین پر اوندھا لیٹ گیا اور اس نے کپکپاتی ہوئی آواز میں کہا، دیتا ہوں مہاراج، دیتا ہوں، یہ لیجئے۔ یہ کہہ کر اس نے اپنی گردن میں پڑی ہوئی ایک زنجیر اتاری جس میں ایک چھوٹی سی گھنٹی لگی ہوئی تھی۔ اس نے وہ زنجیر ہاتھ پر آ کر مکھراج کو دے دی اور مکھراج نے اسے اپنی مٹھی میں لے لی۔ پھر اس نے دوبارہ درخت کی طرف نظر کی تو سانپ اوپر اٹھنے لگے، پھر دیکھتے ہی دیکھتے وہ درخت کی شاخوں میں غائب ہو گئے۔ عدلان سوناری کے چہرے پر خوف کے گہرے سائے نظر آ رہے تھے۔ پھر اس نے بھاری لہجے میں کہا، میں نے تھوڑے دنوں ہی سے ہی بھوگ ودیا کا گیان کیا ہے مہاراج۔ بھوگناتھ نے کہا تھا کہ بھوگ ودیا کے گیان کے ہر لمحے کی قیمت ملتی ہے۔ عدلان سوناری کے ان الفاظ پر مکھراج بری طرح چونک پڑا۔ وہ دیر تک عدلان سوناری کو دیکھتا رہا، پھر گردن ہلاتا ہوا بولا، کیا چاہتا ہے تو؟ مہاراج میں بالکل بے سہارا ہو کر رہ گیا ہوں، کچھ نہیں رہا میرے پاس، مجھے اور کچھ نہ ملے، وہ لڑکی ثنا ضرور مل جائے جس کی آنکھوں میں فرزان کا گیان چھپا ہوا ہے۔ اس گیان کو حاصل کرنے کا کوئی طریقہ میرے پاس نہیں ہے، لیکن اگر ثنا میرے قبضے میں رہے تو میں اپنے لیے کچھ کر سکوں گا یا کچھ حاصل کر لوں گا۔ مہاراج میں اب حویلی واپس نہیں جا سکتا کیونکہ رانیہ نے پولیس کے آدمیوں کو میرے بارے میں تفصیل بتا دی ہے۔ وہ مجھے جیتا نہیں چھوڑیں گے۔ میرے پاس ایسا کوئی گیان نہیں ہے کہ میں ان سب کو ہر بار دھوکہ دیتا رہوں، اور اب تو مجھ سے بھوگ ودیا کی پوتھی بھی چھین لی گئی ہے۔ میرے پاس تو کچھ نہیں رہا مہاراج، کوئی بات ہے بس ثنا مجھے مل جائے، یعنی ہر چیز آپ نے لے لی، لیکن اگر ثنا مجھے مل جائے تو اس کے علاوہ مجھے آپ سے اور کچھ نہیں چاہیے۔ ایک بات بتا، جب حویلی میں تیرا کوئی کام نہیں رہا تو پھر راجہ ہدایت خان کو کیوں نہیں چھوڑ دیتا؟ وہ میرے بارے میں سنسار کو سب کچھ بتا دے گا، پھر یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ آگے چل کر میں اپنا کھویا ہوا مقام حاصل کر لوں۔ کچھ نہ کچھ تو مجھے کرنا ہوگا ہی مہاراج، کچھ نہ کچھ تو تجھے کرنا ہی پڑے گا۔ رانیہ اور اس کی پتی کو کیوں گرفتار کیا ہوا ہے؟ مہاراج کچھ ہی لوگوں سے تو دشمنی کی ہے میں نے، اور یہ بات آپ بھی جانتے ہیں کہ رانیہ کا باپ ریاست علی خان راجہ ہدایت خان کی سوتیلی ماں کا پتی تھا، اور یہ وہ ریاست علی خان ہے جس کے پاس میرا سارا کچا چٹھا موجود ہے۔ اس نے جو کچا چٹھا اپنی وصیت کے کاغذات میں لکھا ہوا ہے وہ ایک لمبا کھیل ہے مہاراج، جس کا تعلق بھوگ ودیا سے ہے، نہ کسی اور چیز سے۔ یہ ساری کہانی بہت الجھی ہوئی ہے مہاراج، اگر وہ کاغذات مجھے مل جاتے تو کم از کم میری اپنی ایک حیثیت قائم ہو جاتی۔ میں نے راجہ ہدایت خان کو اسی لیے زندہ رکھا ہوا ہے کہ اگر ان کاغذات کو ضائع کرنے میں کامیاب ہو گیا تو کوئی مائی کا لال ایسا نہیں ہے جو یہ ثابت کر سکے کہ میں راجہ ہدایت خان نہیں ہوں۔ مہاراج میری حیثیت تو بڑی ہلکی ہو گئی اور اب جب تک میں اپنے لیے کچھ حاصل نہیں کر لوں گا میں مشکلوں کا شکار ہی رہوں گا۔ کیا تو یہ چاہتا ہے کہ وہ لڑکی تجھے مل جائے؟ ہاں مہاراج، اور اس کی آنکھوں میں جو گیان چھپا ہوا ہے؟ ہاں مہاراج، کوشش تو یہی کروں گا کہ سچے خوابوں کا علم مجھے مل جائے، اور اگر نہ ملا تو پھر اس لڑکی سے ہی کام لوں گا، اس کی آنکھیں استعمال کروں گا۔ حالانکہ تیرے سارے کام برے ہیں، پر محاسا بلی کا یہی کہنا ہے کہ برے کاموں میں انسان کی مدد کی جائے۔ جا ٹھیک ہے، میں تجھے ایک راستہ بتاتا ہوں، ہاتھوں کی انگلیوں کو سامنے کر، مکھراج نے کہا، اور راجہ ہدایت خان یا عدلان سوناری نے اپنے دونوں ہاتھ سامنے کر دیے۔ ان کا آپس میں جال بنا۔ مکھراج نے دوسرا حکم دیا اور راجہ ہدایت خان یہ عمل کرنے لگا۔ تب مکھراج بولا، سیدھا سیدھا چلا جا ناک کی سیدھ میں، اور تجھے پیدل یہ سفر 3 دن 3 رات کرنا ہوگا۔ اس کے بعد تجھے لڑکی کا پتہ مل جائے گا، پر جب وہ تیرے سامنے آ جائے تو ہاتھوں کا جال اس طرح سے بنانا جیسے میں نے تجھ سے بنوایا ہے،
اور اس کا سایہ اس پر ڈال دینا، پھر وہ مکمل طور پر قبضے میں ہوگی اور جو تو اس سے چاہے گا وہی کرے گی۔ عدنان سوناری کے چہرے پر خوشی کے آثار پھیل گئے تھے۔ اس نے گردن خم کر کے کہا، جے بھوگ ودیا۔ بھوگ ودیا کا نام لے کے پاپی، یہ تو سب تجھے تیرے ان لمحوں کی قیمت ادا کی جا رہی ہے جن کا تو نے ذکر کیا ہے۔ جے مہاراج کی، عدنان سوناری نے کہا اور پھر دوڑتا ہوا وہاں سے آگے بڑھ گیا۔ پھر راج کے منہ سے نکلا، دھت تیرے کی۔ ٹھاکر ارجن آخر کار ثنا کے ساتھ اپنی حویلی کے اسی حصے میں پہنچ گیا جہاں 3 درخت اس طرح کھڑے ہوئے تھے کہ ان کی شاخیں محبت بھرے انداز میں ایک دوسرے سے لپٹی ہوئی تھیں۔ ٹھاکر ارجن نے کہا، یہ درخت ہمیں ہمیشہ بڑے پراسرار لگے ہیں، یوں لگتا ہے جیسے 3 بہنیں گردنوں میں باہیں ڈالے کھڑی ہوئی ہوں۔ رما تو ادھر آتے ہوئے بھی ڈرتی ہے، اس کا کہنا ہے کہ ان درختوں کی کہانی یقیناً بڑی پراسرار ہوگی۔ خیر چھوڑو، یہ بتاؤ کہ تم نے اپنے خوابوں میں جو تہہ خانہ دیکھا تھا اس کا راستہ کس طرف سے ہے؟ ثنا اپنے ذہن پر زور دینے لگی۔ اس کے بعد اس نے اپنی یادداشت کی بنا پر اس جگہ کو ٹٹولا جہاں سے تہہ خانے کا دروازہ کھل سکتا تھا۔ چندروتی کی روح اسی تہہ خانے سے اندر داخل ہوئی تھی۔ چند ہی لمحوں کے بعد ثنا نے وہ راستہ دریافت کر لیا اور اس کے بعد وہ نیچے اس تہہ خانے میں اترنے لگی۔ تہہ خانہ نہ جانے کب سے بند تھا۔ ٹھاکر پربھات سنگھ کے بارے میں جو تفصیل علم میں آئی تھی وہ بڑی سنسنی خیز تھی۔ ثنا نے عالم خواب میں چندروتی کی آتما کو اس تہہ خانے میں داخل ہوتے ہوئے دیکھا تھا، لیکن اب جب وہ اس تہہ خانے میں اتری تو اس کے دل پر خوف کے گہرے سائے چھائے ہوئے تھے۔ اس کے پورے جسم میں سرد سرد لہریں اٹھ رہی تھیں۔ اسی وقت ٹھاکر ارجن سنگھ کی آواز ابھری، بھگوان کی سوگن، میں نے اس تہہ خانے کی یہاں موجودگی پر کبھی غور ہی نہیں کیا تھا، مجھے بالکل نہیں معلوم تھا۔ پھر بس ایک بار جیسا کہ میں نے تمہیں بتایا اس کا تذکرہ ضرور ہوا تھا، مگر یہ تو تہہ خانہ لگتا ہی نہیں ہے۔ دیکھو کیسی عجیب سی جگہ ہے، یہ روشنی اس میں پتہ نہیں کہاں سے آ رہی ہے۔ ہے بھگوان، کوئی گڑبڑ نہ ہو جائے۔ تہہ خانہ واقعی تہہ خانہ نہیں معلوم ہوتا تھا، یہاں کمرے بھی تھے اور راہداریاں بھی تھیں۔ ایسا لگتا تھا جیسے اس حویلی کے نیچے ایک اور حویلی تیار کی گئی ہو۔ اچانک ہی ایک عجیب سی سنسنی خیز آواز ابھری اور یوں لگا جیسے تہہ خانے کے اوپر زبردست طوفان آیا ہو۔ بڑی عجیب سی کیفیت محسوس ہو رہی تھی، تیز آواز، تیز سنسناہٹ۔ ثنا نے بے اختیار ٹھاکر ارجن سنگھ کا بازو پکڑ لیا۔ ٹھاکر صاحب، اس کی خوفزدہ آواز نکلی۔ اسی وقت کمروں کی کھڑکیاں اور دروازے بجنے کی آوازیں سنائی دینے لگی۔ بڑی عجیب عجیب اور دہشت انگیز آوازیں آ رہی تھیں اور یوں لگ رہا تھا جیسے بڑی بڑی گھنٹیاں بج رہی ہوں۔ کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ یہ آوازیں کہاں سے آ رہی تھیں۔ ویسے اندر ایسا کوئی ہیجانی عمل نہیں ہو رہا تھا۔ ٹھاکر ارجن بھی اتنا ہی خوفزدہ تھا جتنی ثنا۔ دونوں کچھ لمحے کھڑے رہے، پھر ٹھاکر ارجن نے کہا، کیا کہتی ہو، واپس چلیں؟ نہیں، ثنا نے جواب دیا اور پھر وہ وہاں سے آگے بڑھنے لگی۔ ایک چوڑی سی راہداری تھی، واقعی سے تہہ خانہ تو بالکل کہاں ہی نہیں جا سکتا تھا۔ ایک عمارت سی محسوس ہو رہی تھی، راہداری میں بھی کمرے جیسے دروازے نظر آ رہے تھے، لیکن انہوں نے کسی دروازے کو کھولنے کی کوشش نہیں کی۔ ہاں، سامنے ہی جو بڑا دروازہ نظر آ رہا تھا وہ اس میں داخل ہو گئے، مگر جیسے ہی وہ دروازے سے اندر داخل ہوئے، اچانک ہی ٹھاکر ارجن کے حلق سے ایک زوردار آواز نکل گئی۔ سامنے دیوار پر ایک بڑی روگنی تصویر نظر آ رہی تھی۔ تصویر پر پہلی نظر پڑتے ہی ٹھاکر اس طرح دہشت زدہ ہو کر پیچھے ہٹا کہ گرتے گرتے بچا۔ اس کے چہرے پر موت کی سی زردی چھا گئی، ٹانگیں کانپنے لگی اور پسینے کے موٹے موٹے قطرے پیشانی پر نمودار ہو گئے۔ تصویر دیکھ کر اس پر اس قدر شدید ہیبت طاری ہوئی کہ وہ پتے کی طرح تھر تھر کانپنے لگا۔ چند سیکنڈ تک اس کی یہ حالت رہی۔ ثنا اسے اب بھی بازو سے پکڑے ہوئے تھی۔ اس نے آہستہ سے کہا، ٹھاکر صاحب، خود کو سنبھالیے، کیا ہو گیا؟ دیکھو ذرا اس تصویر کو دیکھو۔ ہاں، دیکھ رہی ہوں، ثنا نے کہا۔ یہ میرے نگر دادا ٹھاکر پربھات سنگھ کی ہے۔ کیا؟ ثنا نے اس مکروہ چہرے پر نگاہیں دورائیں۔ وہ انتہائی خوفناک چہرہ تھا جس کا چہرہ ہلدی کی مانند سرد تھا۔ اس کی آنکھیں گہری سرخ رنگ کی تھیں جس سے بلا کی عیاری اور بے رحمی ٹپکتی تھی۔ ثنا کا جسم سرد پڑ گیا۔ اس نے فوراً ہی پہچان لیا، یہ واقعی ٹھاکر پربھات سنگھ کی تصویر تھی جو اپنی سرخ سرخ آنکھوں سے ان دونوں کو گھور رہا تھا۔ وہ بس یوں لگتا تھا جیسے ابھی بول پڑے گا۔ کافی دیر تک وہ خوفزدہ کیفیت کا شکار ہے اور پھر دونوں نے ایک دوسرے کو سہارا دیا۔ اس کے بعد وہ آہستہ آہستہ آگے بڑھنے لگے۔
अचानक ही यूं लगा जैसे ठाकुर प्रभात सिंह, जो सामने एक तस्वीर में बैठा हुआ था, अपनी जगह से हिला है। वो आहिस्ता आहिस्ता उठ रहा था और इसके होंठों पर एक हल्की सी शैतानी मुस्कुराहट पैदा हो गई थी। ये दोनों सख्त खौफ के आलम में थे कि इनके कानों में एक हल्की सी आवाज़ उभरी। मैं अपने परिवार के एक फ़र्द को बहुत अरसे के बाद देख रहा हूँ, लेकिन तुम्हारे यहाँ आने का मकसद ठीक नहीं है। अगर तुम चंद्रोती के लिए यहाँ आए हो तो जाओ, वापस लौट जाओ, वरना तुम्हारा अंजाम बहुत बुरा होगा। वो दगाबाज है, इसे ये सज़ा मिलनी चाहिए। जाओ, वापस चले जाओ। ठाकुर अर्जुन ने खुश्क होंठों पर ज़बान फेरकर सना को देखा, लेकिन सना के अंदर न जाने कहाँ से हिम्मत पैदा हो गई थी। वो 2 कदम आगे बढ़ी और बोली, ठाकुर, जो कर चुके हो इसी पर अपनी खैर मांगो। इससे आगे कुछ करना तुम्हारे बस की बात नहीं है, क्या समझे? ठाकुर प्रभात ने तस्वीर में निगाहें घुमाकर सना को देखा और सना को यूँ लगा जैसे इसकी आंखों से निकलने वाली शुआएं इसके जिस्म को बेजान किए दे रही हैं। लेकिन अचानक इसने अपने वजूद की सारी कुव्वत से अपने आप को संभाला और फिर पढ़ने लगी, यानी कुछ पढ़ने लगी। एकदम से तस्वीर में बैठा हुआ शख्स अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ। इसने तस्वीर के एक हिस्से में बना हुआ दरवाज़ा खोला और गराब से इसमें दाखिल हो गया। थोड़ी देर के बाद तस्वीर का फ्रेम खाली था। ठाकुर अर्जुन इस तरह चकरा रहा था जैसे थोड़ी देर के बाद ज़मीन पर गिरकर बेहोश हो जाएगा। सना काफ़ी अरसे से खौफ व दहशत के माहौल में वक्त गुजार रही थी। हालांकि इसे ज़िंदगी में कभी ऐसे वाक़यात का सामना नहीं करना पड़ा था, लेकिन अब जब कि इंसान पर पड़ती है तो इसके अंदर हिम्मतें भी उभर आती हैं। ठाकुर अर्जुन सिंह तो खौफज़दा था ही, सना खुद भी खौफ व दहशत से आरी नहीं थी। लेकिन इस वक्त इसने खुद को संभाला और बोली, हिम्मत करें ठाकुर साहब, अब हम यहाँ तक आ ही गए हैं तो हिम्मत से काम लेना होगा। हाँ हाँ, ठाकुर अर्जुन सिंह ने खुद को संभाल कर कहा, आंखें फाड़ कर देखने लगा और फिर बोला, वो मेरे दादाजी थे, सचमुच वो मेरे दादाजी थे। हे भगवान, देखा भी तो इन्हें किस तरह देखा, मगर वो तस्वीर। आइए ठाकुर साहब, सना ने कहा और फिर वो आगे बढ़ गई। सामने 2 दरवाजे थे। सना ने एक दरवाजे का इंतखाब किया और इसे खोलकर अंदर कदम रखा, लेकिन खुशकिस्मती थी कि इसने एक ही पाँव आगे बढ़ाया था। जैसे इसका एक पाँव आगे बढ़ा, इसने इसे ज़मीन पर रखने की कोशिश की। उसे लगा जैसे नीचे कोई खला हो। वो जल्दी से पीछे हटी। इस वक्त कमरे में तेज़ रोशनी हो गई और इसने देखा कि कमरे में फर्श ही नहीं है। दरवाजे के दूसरी तरफ एक गहरा खला है, लेकिन इस खला के दूसरी तरफ ठाकुर प्रभात सिंह इसी तरह खड़ा हुआ था जैसे वो अभी अभी इस दरवाजे से अंदर दाखिल होकर ये फासला तय करके दूसरी तरफ पहुंचा हो। इसकी खूनखार आंखें इन दोनों पर जमी हुई थी। फिर इसकी नफरत भरी आवाज़ उभरी, वापस चले जाओ, वरना अच्छा नहीं होगा, तुम यहीं पर मौत के घाट उतर जाओगे। मेरे गुस्से को आवाज़ ना दो, जाओ यहाँ से बाहर निकल जाओ, यही तुम्हारे हक में बेहतर है। सना के बदन में ठंडी ठंडी लहरें दौड़ रही थी, लेकिन हिम्मत किए बगैर चाराकार नहीं था। वो पीछे हटी और इस बार इसने दूसरे दरवाजे को खोला। यहाँ फर्श ठीक था, रोशनी भी थी। वो दोनों आगे बढ़े, लेकिन अभी चंद कदम ही चले थे कि अचानक इनके पीछे छत का एक बड़ा टुकड़ा एक खौफनाक आवाज़ के साथ नीचे गिरा और कमरे में एकदम गर्दो गुबार का तूफान आ गया। सना ने ठाकुर अर्जुन का हाथ पकड़ा और तेजी से आगे बढ़ी। सामने भी दरवाज़ा था जो कवाटरों के बगैर था, यानी जो कवारों के बगैर था। पीछे ज़ोरदार धमाकों के साथ छत गिर रही थी और जैसे ज़लज़ला आ गया था। गर्दो गुबार का तूफान इस कदर बढ़ गया था कि 1 फुट देखना मुश्किल था, लेकिन इस खुले दरवाजे की दूसरी तरफ बिल्कुल गर्दो गुबार नहीं था। अलबत्ता एक बहुत बड़ा और वसी कमरा नज़र आ रहा था, लेकिन यहाँ एक और मुसीबत इनका इंतज़ार कर रही थी। कमरे की दीवार से जा बजा चमगादड़ें चिपकी हुई थी, जिन्होंने एकदम भड़ा मारकर उड़ना शुरू कर दिया और इनके नोकदार पंजे इनके जिस्मों से टकराने लगे। ठाकुर अर्जुन की कराहें उभर रही थीं, हे राम हे राम। लेकिन सना ने फिर कुछ पढ़ना शुरू कर दिया। जैसे इसके मुंह से मुकद्दस कलमात निकले, चमगादड़ों ने भागना शुरू कर दिया और कुछ लम्हों के बाद कमरे की फ़िज़ा बिल्कुल नॉर्मल हो गई। निकल चलो सना, तुम्हें भगवान का वास्ता निकल चलो यहाँ से, हम सचमुच मारे जाएंगे, निकल चलो। आइए ठाकुर साहब, अगर आप जाना चाहते हैं तो आप जाएं, मैं देखूंगी मैं क्या कर सकती हूँ, सना ने गुस्सीले लहजे में कहा और आगे बढ़ गई। ठाकुर दौड़कर इसके करीब पहुंचा और फिर इसके कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ने लगा। सामने एक कॉरिडोर नज़र आ रहा था और वो इसे अबूर करके आगे बढ़ी।
وہ پھر کoriڈور کے اختتام تک پہنچ گئی۔ انہوں نے ایک طرف دیکھا تو ٹھاکر پربھات سنگھ یہاں ایک پتھر پر بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے گردن اٹھا کر ان لوگوں کو دیکھا اور بولا، نہیں جاؤ گے تم لوگ؟ نہیں جاؤ گے؟ دیکھو میری بات سنو، کسی کا مان نہیں توڑتے۔ اسے دیکھو، سرسری کو، اس نے میرا مان توڑا تھا۔ سب کچھ دیا تھا اس نے، بلکہ سب کچھ دیا تھا میں نے اسے، مگر اس نے وعدہ خلافی کی۔ ٹھاکر پربھات سنگھ ایک طرف اشارہ کر کے یہ الفاظ کہہ رہا تھا۔ ادھر انہوں نے ایک عجیب و غریب منظر دیکھا تھا۔ ایک چوڑی سی پتھر کی سیل پر ایک حسین وجود محو خواب تھا، اور اگر وہ سو نہیں رہا تھا اور مر چکا تھا تو موت کے بعد اتنا خوبصورت چہرہ شاید ہی کبھی کسی نے کسی کا دیکھا ہو۔ گلابی رنگ، حسین ترین نقوش، ہونٹوں پر مدھم سی مسکراہٹ، گداز بدن، انتہائی خوبصورت لباس پہنے ہوئے تھی، لیکن جو بھیانک چیز سامنے نظر آ رہی تھی وہ اس کے کٹے ہوئے پاؤں تھے، جو ٹخنوں کے قریب سے کٹے ہوئے تھے اور ان سے ہلکا ہلکا سا خون نکل رہا تھا۔ ٹھاکر ارجن کے تو حواس ہی خراب تھے۔ ثنا پھر بھی بہتر حالت میں تھی اور ایک ایک منظر کو غور سے دیکھ رہی تھی، لیکن ٹھاکر ارجن بار بار خشک ہونٹوں پر زبان پھیر رہا تھا۔ اس کے بدن پر تھر تھراہٹ تھی اور ثنا محسوس کر رہی تھی کہ اس کا بدن سرد پڑتا جا رہا ہے۔ وہ بار بار ٹھاکر کو حوصلہ دے رہی تھی، ٹھاکر صاحب، وہ چندروتی ہے۔ ہاں ہاں، اور تو کون ہے؟ کیوں تیری موت آئی ہے؟ تو ٹھاکر پربھات سنگھ سے جھگڑا موڑ لے رہی ہے۔ تو سوچ لے، جب تک تو زندہ رہے گی میں تیرا پیچھا نہیں چھوڑوں گا۔ تو نہیں جانتی میرا مان ہے۔ دیکھ باز آجا، میرا مان مت توڑ۔ چندروتی کو میں اسی طرح رکھوں گا، یہ مر مر کر جیتی رہے گی اور جی جی کر مرتی رہے گی۔ باز آ جاؤ تم دونوں۔ ارجن، تو اپنا خون ہے پاپی، تو بھی میرے ساتھ بدسلوکی کر رہا ہے۔ میں دادا جی، میں لے جا اسے یہاں سے، لے جا۔ دیکھ میں کہہ دیتا ہوں، آگے قدم مت بڑھا۔ اچانک ہی ثنا کے قدموں کے قریب وہ زوردار دھماکے ہوئے، بلکہ دو زوردار دھماکے ہوئے اور آگ کی لپٹیں نکلی، لیکن اس وقت ثنا پر بھی کچھ جنون سا طاری ہو گیا تھا۔ وہ آگے بڑھی اور ایک بار پھر اس نے کچھ پڑھ کر چاروں طرف پھونکا۔ ٹھاکر ارجن پیچھے ہٹ کر دیوار سے جا لگا اور پھٹی پھٹی آنکھوں سے ثنا کو دیکھ رہا تھا۔ پھر اس کے منہ سے نکلا، مسلمان ہیری؟ ارے اگر مسلمان نہ ہوتی تو دیکھتا تجھے۔ دیکھ اپنے کام سے کام رکھ، دیکھ آگے مت بڑھ، آگے مت بڑھ۔ لیکن ثنا اس نسوانی وجود کے قریب پہنچ گئی تھی۔ اس نے چندروتی کے سینے پر ہاتھ رکھا تو اسے یوں لگا جیسے انتہائی نرم جسم ہو، حالانکہ اس واقعے کو گزرے بہت عرصہ ہو چکا تھا۔ بے شمار باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ انسانی ذہن ان کو ترجیح نہیں دیتا اور توجیہ نہیں کر پاتا، اور وہ ہمیشہ صیغہ راز میں ہی رہتی ہیں۔ یہ روح اور جسم کا کھیل کہاں سے کہاں تک پھیلا ہوا ہے، کوئی اسے مکمل طور پر جاننے کا دعویٰ نہیں کر سکتا۔ ٹھاکر ارجن خوف کی وجہ سے ثنا کے قریب پہنچ گیا تھا۔ ثنا نے کہا، ٹھاکر صاحب، میں نہیں جانتی کہ اب اس سلسلے میں مجھے کیا کرنا ہوگا۔ آپ مجھے بتائیں کہ کیا کرنا ہے۔ ارے کیا کرو گے کم بختو، بھاگ جاؤ یہاں سے، دیکھو میں کہتا ہوں بھاگ جاؤ۔ لیکن اس بار ثنا نے کچھ اور آیتیں پڑھ کر ٹھاکر پربھات سنگھ کی طرف پھونکی تھی اور ٹھاکر پربھات اس طرح دیوار میں سما گیا جیسے اس کا وجود ہی نہ ہو، اور اس کے بعد اس کی آواز دوبارہ سنائی نہیں دی۔ اسی وقت ٹھاکر ارجن کی آواز ابھری، ثنا، اس کا یا کرم کیسے کریں، بلکہ اس کا کریا کرم کیسے کریں، باہر لے جا کر یا یہیں؟ ٹھاکر صاحب، مجھے کچھ نہیں معلوم، آپ مجھے بتائیں کیا کرنا ہے۔ ہم یہی اسی جگہ اس کی ارتھی جلائے دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، مجبوری ہے، کیا کیا جائے؟ یہاں سے ہر ایسی چیز جمع کر لو جسے جلایا جا سکے۔ میں کرتی ہوں، ثنا نے کہا، اور وہاں بڑے بڑے پردے وغیرہ اتارنے لگی۔ کچھ اور ایسی چیزیں تھیں جنہیں آگ لگ سکتی تھی یا آگ دکھائی جاتی تو وہ جل سکتی تھی۔ آتش دان میں آگ بھی موجود تھی، اس لیے مختلف چیزوں کو آگ لگانے میں کوئی دقت پیش نہیں آتی۔ اس کے علاوہ جو کوئلے آتش دان میں سلگ رہے تھے وہ بھی کارآمد تھے۔ ثنا اسی وقت نہ جانے کیا کیا کر رہی تھی۔ اس نے چندروتی کے بدن کے گرد بہت ساری ایسی چیزیں جمع کر دی جو اچھی طرح جل سکتی تھیں۔ ٹھاکر ارجن بھی اپنی اب بہتر حالت میں آ گیا تھا، لیکن اس وقت ایک بار پھر خوف کی ایک فضا پیدا ہو گئی جب چھن چھن کی آوازوں کے ساتھ انہوں نے کٹے ہوئے پیروں کو دوڑ کر آتے ہوئے دیکھا، اور اس طرح دروازے سے اندر داخل ہوئے جیسے پورے جسم کے ساتھ دوڑ رہے ہوں، لیکن وہ خالی پاؤں تھے اور ان پیروں میں جو گھنگرو بندھے ہوئے تھے ان سے چھن چھن کی آوازیں آ رہی تھیں۔
दोनों पैर इनके करीब आकर रुक गए। ठाकुर ने दहशत भरी निगाहों से इन्हें देखा, मगर सना इस वक्त बिल्कुल बदल चुकी थी। इसे यूं लग रहा था जैसे इसके दिल से खौफ का तमाम तासुर जाता रहा। इसने दोनों पांव उठाए और इन्हें चंद्रोती के कटे हुए टखनों के करीब रख दिया। वो इन्हें जोड़ने की हिम्मत तो नहीं कर सकती थी और जोड़ भी नहीं सकती थी, लेकिन पांव अर्थी के साथ रख दिए गए थे। और इसके बाद ठाकुर ने आतिशदान से आग निकालकर चिता को आग दिखाई। सना भी इस सिलसिले में इसका साथ दे रही थी। वो चारों तरफ इन चीज़ों में आग लगाती रही जो जल सकती थी, और थोड़ी देर के बाद इस पूरे हॉल में शोले बुलंद होने लगे। हल्का हल्का सा धुआं भी फैल रहा था, लेकिन इसके साथ ही एक मध्यम आवाज़ उभर रही थी, घुंघरों की आवाज़, जैसे कोई रक्स कर रहा हो। 100% ये चंद्रोती की रूह थी, जो इस वक्त अपना मुकाम पाने के बाद खुश नज़र आ रही थी। ठाकुर थोड़े फासले पर खड़ा होकर कुछ श्लोक पढ़ने लगा। सना एक तरफ खड़ी हुई थी, इसकी निगाहें चारों तरफ भटक रही थी कि ठाकुर प्रभात सिंह किसी तरफ से निकल ना आए, लेकिन ठाकुर प्रभात सिंह शायद भाग ही गया था। शोले बुलंद होते रहे और चिता जलती रही। हड्डियां चटकने और चराने की आवाज़ें, गोश्त जलने की बदबू, ये सब चीज़ें बड़ी अजीबोगरीब महसूस हो रही थीं। सना पहली बार अपनी आंखों से किसी हिंदू लड़की को जलते हुए देख रही थी। शोले बुलंद होते रहे और फिर काफ़ी देर के बाद आहिस्ता आहिस्ता सर्द होने लगे। जला हुआ इंसानी ढांचा राख में तब्दील होने लगा। सना ने कहा, ठाकुर साहब, अब हमें और क्या करना है? चलो, ठाकुर अर्जुन ने कहा। वापसी के रास्ते इस कदर मुश्किल नहीं थे। थोड़ी देर के बाद वो तहखाने से बाहर खुली फिजा में सांस ले रहे थे। अंदर तहखाने में खास तौर से लाश जलने के बाद जो घुटन पैदा हो गई थी वो बड़ी जानलेवा थी, लेकिन बाहर आने के बाद हवा में गहरी गहरी सांसें लेकर इनकी कैफियत बहाल होती चली गई। ठाकुर अर्जुन सिंह के कदम लड़खड़ा रहे थे, लेकिन सना इन्हें सहारा दिए हुए अंदर ले आई थी। रमा बेचारी को इन सारी बातों के बारे में कोई बात मालूम नहीं थी, अलबत्ता एक तब्दीली फ़ौरन ही महसूस हुई थी। हवेली की सोगवार फिज़ा में एक अजीब सी मुसर्रत की लहर बेदार हो गई थी। हर चीज़ निखरी निखरी सी नज़र आ रही थी और सब लोग उसे महसूस करने लगे थे। पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन, हवेली में वाकई एक नई फिज़ा का आगाज़ हो गया था। लेकिन इस दिन जब ठाकुर अर्जुन सिंह बाज़ार से कोई चीज़ लेने के लिए गए हुए थे, इन्हें एक शख्स मिला जिसने इन्हें बड़े खलूस और अदब के साथ दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम किया था। क्या बात है भाई, मेरे लिए कोई काम है क्या? ठाकुर अर्जुन सिंह ने इंकसारी से पूछा। आपका नाम ठाकुर अर्जुन है ना? हाँ भाई, मगर मैं आपको नहीं जानता। आप सचमुच मुझे नहीं जानते होंगे ठाकुर साहब, लेकिन मैं आपसे थोड़ी बात करना चाहता हूँ। हाँ कहिए आप। ठाकुर साहब, मैं एक लड़की के बारे में आपसे बात करना चाहता हूँ जो मुसलमान है, और मैंने आपके घर में बल्कि उसने आपके घर में पनाह ली हुई है। इसका नाम सना है। ठाकुर अर्जुन सिंह ने चौंक कर इस शख्स को देखा और फिर किसी शबे के तहत बोले, आप इसके कौन हैं? वो मेरी सब कुछ है, मैं आपसे इसके बारे में बात करना चाहता हूँ। हाँ कहो भाई, मैं तो इसे अपनी औलाद की तरह समझता हूँ। वो आपके पास है? हाँ भाई, जंगल में अकेली मिली थी मुझे, इंसानी हमदर्दी के तहत उससे साथ ले आया था। उसने मुझे कभी अपने बारे में कुछ नहीं बताया। मेरे दोस्त की बेटी है, घर से नाराज़ होकर आ गई है। इसके माँ बाप मरने के करीब हैं। मैं इसे अपने दोस्त के लिए तलाश कर रहा हूँ। इसे समझा बुझाकर वापस ले जाना चाहता हूँ। मैंने इसकी बड़ी सेवा की है, अपनी औलाद की तरह समझा है, पर ठीक है, माता पिता ही होते हैं। आप मेरे साथ चलो, मैं भी इसे समझाऊंगा। ठाकुर अर्जुन ने अंगोछे से आंसू पोंछते हुए कहा। रास्ते में वो गुलूगीर आवाज़ में इसे चंद्रोती के बारे में बताने लगा, जिसे सना ने ठाकुर प्रभात सिंह से मुक्ति दिलाई थी। उसने कहा, वो अजीब लड़की है, कहती है वो सच्चे ख्वाब देखती है। चंद्रोती की हकीकत हम नहीं जानते थे, पर इसने अपने ख्वाब में वो जगह भी देख ली जहाँ चंद्रोती का शरीर जूं का तू मौजूद था। कैसी अनोखी बात है। अदलान सोनारी मुखरात से भोग विद्या का सहारा लेकर सना का पता पाने में कामयाब हो गया था, लेकिन इसका दुश्मन फरजान मुसलसल इसके पीछे लगा हुआ था। इस वक्त भी वही सना के पास पहुंचा था और इसने सना के कान में सरगोशी की थी। वो आ गया है। सना कान झाड़ने लगी। ये सरगोशी पहले तो इसकी समझ में नहीं आई थी, लेकिन जब वो दोबारा फरजान ने वही अल्फाज दोहराए तो वो चौंक पड़ी। कौन? इसके मुंह से सरसराती आवाज़ निकली। अदलान सोनारी।
یا جسے تم راجہ ہدایت خان کہتی ہو وہ تمہاری تلاش میں یہاں تک آ پہنچا ہے۔ دیکھو ذرا اپنے کمرے کی کھڑکی سے جھانک کر، سامنے کی طرف دیکھو، وہ تمہارے گھر کے دروازے کے اندر داخل ہو رہا ہے، فرزان نے کہا۔ ثنا کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ یہ بات تو وہ اچھی طرح جانتی تھی کہ راجہ ہدایت خان آسانی سے اس کا پیچھا نہیں چھوڑے گا۔ وہ اس کی پوری اسرار قوتوں سے بھی واقف تھی اور اکثر اس نے سوچا تھا کہ وہ ابھی تک یہاں کیوں نہیں پہنچا، لیکن اب اسے اطلاع مل گئی تھی کہ وہ آ گیا۔ پھر بھی تصدیق کے لیے وہ اس کھڑکی تک پہنچ گئی جو اس کی رہائش گاہ میں تھی۔ اس طرح تھی کہ وہاں سے حویلی کا صدر دروازہ صاف نظر آتا تھا۔ کھڑکی سے اس نے دیکھا راجہ ہدایت خان ٹھاکر ارجن کے ساتھ اندر داخل ہو رہا ہے۔ اس کے ہاتھ پاؤں بری طرح پھول گئے اور اس کے منہ سے بے اختیار نکلا، اب کیا کروں میں؟ فرزان کی آواز فوراً ہی سنائی دی، فوراً حویلی چھوڑ دو، اب یہ تمہارے حق میں خطرناک ہوگی، بلکہ خطرناک ہو گئی ہے۔ میں رما ٹھاکر کو نہیں، وقت نہیں ہے، وہ یہاں تک پہنچ چکا ہے اور اس نے ٹھاکر ارجن کو تم سے ملاقات پر راضی کر لیا ہے۔ اگر تم یہاں رکی یا تم نے رما سے کچھ کہنے کی کوشش کی تو وہ تمہیں روکنے کی کوشش کرے گی۔ اتنا جان لو کہ ایک بار راجہ ہدایت خان نے تمہیں دیکھ لیا تو پھر تمہارا اس کے قبضے میں آ جانا لازمی ہو جائے گا اور کچھ نہ کچھ کر کے تمہیں مفلوج کر دے گا۔ اس کے اندر یہ قوتیں اب بھی باقی ہیں۔ سنو ثنا، خاموشی سے یہاں سے نکل جاؤ، پچھلے راستے سے فوراً نکل جاؤ ورنہ مشکل میں پڑ جاؤ گی۔ بعد میں سوچنا کہ تمہیں کہاں جانا ہے، تمہاری تقدیر تمہیں یہاں تک لے آئی ہے تو آگے بھی تمہاری مدد ضرور کرے گی۔ ثنا نے ایک لمحے میں اپنے آپ کو اس بات کے لیے آمادہ کر لیا۔ حویلی کے پچھلے راستے سے وہ واقف تھی۔ یہ راستہ انہی 3 درختوں کے پاس سے گزرتا تھا جن کے نیچے تہہ خانہ موجود تھا۔ وہ تیزی سے باہر نکل آئی، کچھ بھی ساتھ نہیں لیا تھا اس نے، اور پھر وہ بے اختیار دوڑتی ہوئی پرانے باغ سے حویلی کی پچھلے احاطے کے قریب پہنچ گئی اور اس کے بعد دھڑکتے دل سے دروازہ کھول کر باہر نکل گئی۔ ادھر عدنان سوناری دل میں سنہرے خواب لیے سادہ لو ٹھاکر ارجن کے ساتھ اندر داخل ہوا تھا اور ٹھاکر ارجن اسے بڑی عزت و احترام کے ساتھ حویلی کی بڑی بیٹھک میں لے آیا تھا۔ اتنی دیر میں رما اندر آ گئی تو ٹھاکر ارجن نے کہا، دیکھو رما، یہ ہماری ثنا کے رشتے دار ہیں، اسے تلاش کرتے ہوئے یہاں تک پہنچ گئے ہیں۔ کیا کر رہی ہے ثنا؟ اپنے کمرے میں ہے، اسے بلا کر لاؤ۔ تو کیا یہ اسے لے جانے کے لیے آئے ہیں؟ رما ٹھاکر نے دکھ بھری آواز میں کہا، پگلی، جس کا جو ہوتا ہے وہ اسی کا ہوتا ہے۔ جتنی مہمانداری ہم کر سکتے تھے اس کی ہم نے کر لی، اب سمے اسے اس کے اپنوں میں بھیجنا چاہتا ہے تو ٹھیک ہے، جاؤ اسے بلا کر لے آؤ۔ رما لڑکھڑاتے قدموں سے اندر چلی گئی۔ پھر راجہ ہدایت خان نے کہا، آپ بہت ہی انسان دوست ہیں ٹھاکر صاحب کہ آپ نے اسے اس طرح جانے بوجھے بغیر اپنے گھر میں رکھا۔ وہ ہے ہی ایسی، ٹھاکر ارجن نے غمگین لہجے میں کہا، اور پھر وہ انتظار کرنے لگے۔ تھوڑی دیر کے بعد رما اندر آئی اور بولی، وہ نہیں ہے وہاں۔ کیا؟ ہاں، وہ نہیں ہے، کونا کونا چھان مارا میں نے، حویلی کا ہر جگہ دیکھ لیا لیکن نہیں ہے۔ وہ نوکروں سے بھی میں نے پوچھا ہے، ایک نوکر نے اسے حویلی کے پچھلے دروازے کی طرف دوڑ کر جاتے ہوئے دیکھا تھا۔ رما نے اپنے جملے پورے بھی نہیں کیے تھے کہ راجہ ہدایت خان یا عدنان سوناری اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا، پھر وہ بولا، جلدی کیجیے ٹھاکر صاحب، نکل گئی وہ، جلدی کیجیے۔ ٹھاکر ارجن بدحواسی سے اٹھا۔ راجہ ہدایت خان نے کہا، مجھے وہ راستہ بتائیں جو حویلی کی پچھلی سمت جاتا ہے۔ پھر سارے جتن کر لیے گئے لیکن ثنا کا نام و نشان نہیں ملا تھا اور عدنان سوناری کے چہرے پر یتیمی برسنے لگی۔ حقان اور نور دن بظاہر معمولی انسان تھے لیکن ان کا ماضی کیا تھا یہ بات سیغہ راز میں تھی۔ ہاں، ایک بات خاص طور سے محسوس کی جا سکتی تھی، وہ یہ کہ وہ ہر طرح سے عدنان سوناری کے وفادار تھے۔ رانا اور شمشاد علی ان کی تحویل میں تھے اور وہ جانتے تھے کہ راجہ ہدایت خان نے ان دونوں کو محفوظ رکھنے کے لیے کہا ہے۔ جس نئے قید خانے میں انہیں بھیجا گیا تھا وہ بھی ایک انتہائی پراسرار عمارت تھی جو تھی تو شہری آبادی میں لیکن ذرا الگ تھلگ واقع تھی۔ غالباً راجہ ہدایت خان کا کوئی فارم ہاؤس تھا جہاں اب رانا اور شمشاد علی کو بھیجا گیا تھا۔ کافی وسیع و عریض عمارت تھی اور اس کے ایک آخری کمرے میں ان دونوں کو رکھا گیا تھا۔ یہ کمرہ بھی قید خانے ہی کی حیثیت رکھتا تھا، ضروریات کی تمام چیزوں سے آراستہ، لیکن سامنے کے حصے میں ایک جنگلہ لگا ہوا تھا جو داخلے کا دروازہ تھا۔ رانا اور شمشاد علی نور دن اور خاقان کی نگرانی میں یہاں رہ رہے تھے۔ انہیں باقاعدگی سے ضروریات کی اشیاء مہیا کی جاتی تھیں اور اکثر رانا ہنس کر کہتی تھی کہ اور کچھ نہیں تو کم از کم عدنان سوناری نے ہمارے لیے حجلہ عروسی ایسا منتخب کیا ہے، پتہ نہیں اس سے یہ غلطی بار بار کیوں ہو رہی ہے۔
اگر وہ ہمیں علیحدہ علیحدہ رکھتا تو شاید ہم اس قدر مطمئن نہ رہ سکتے۔ شمشاد علی ایسے موقع پر حسرت بھری آواز میں کہتا تھا، اور میرے مظلوم ماں باپ پتہ نہیں مجھے زندہ سمجھتے ہیں یا مردہ۔ رانے، عجیب تقدیر لکھا کر لایا ہوں میں۔ تم دیکھو، زندگی میں فیصلہ کیا تھا کہ برسر روزگار ہو کر ماں باپ کی خدمت کروں گا۔ میرے دل میں یہ آرزو بھی بیدار ہوتی تھی کہ میری زندگی کسی حسین وجود سے وابستہ ہو جائے، لیکن وہ وجود کبھی میرے ذہن میں اپنے نقش نہیں پیدا کر سکا تھا کہ اچانک تم ملی اور وہ نقش مجسم ہو گئے۔ خدا کی قسم رانیہ، مجھے وہ سب کچھ نہیں چاہیے تھا جو تمہارے ذریعے مجھے ملا، لیکن یہ بتاؤ، کیا تم نے کبھی مجھے ایک لالچی انسان پایا؟ کیسی باتیں کرتے ہو شمشاد، ہم تو زندگی کی کوئی خوشی نہیں دیکھ سکے اور اس مصیبت میں گرفتار ہو گئے۔ دونوں دکھ بھرے انداز میں خاموش ہو گئے۔ پھر شمشاد نے کہا، مجھے ایک بات بتاؤ رانیہ، تمہارے والد کا نام ریاست علی تھا نا؟ ہاں، کیوں؟ تم یہ سوال کیوں کر رہے ہو؟ راجہ ہدایت خان ریاست علی سے کچھ چاہتا تھا، جو نہ ملنے پر اس نے میرے اور تمہارے ساتھ یہ سلوک کیا۔ تمہارے والد وصیت نامہ لکھ کر پتہ نہیں کہاں گم ہو گئے۔ رانا، مجھے ایک بات بتاؤ، یہ سب کچھ تمہیں عجیب نہیں محسوس ہوتا تھا؟ اور دوسری بات یہ کہ تمہیں کب اور کیسے پتہ چلا کہ راجہ ہدایت خان نہیں بلکہ عدلان سوناری ہے؟ میرے والد کی موت کے کافی عرصے کے بعد تک عدلان سوناری کا رویہ راجہ ہدایت خان جیسا ہی رہا، اور راجہ ہدایت خان نے میرے ساتھ کبھی کوئی ایسا سخت سلوک نہیں کیا جس سے یہ احساس ہو کہ وہ دولت، جائیداد یا وصیت نامے سے کوئی گہری دلچسپی رکھتا ہے۔ بعد میں مجھے پتہ چلا کہ راجہ ہدایت خان کی حیثیت اختیار کرنے والا اصل میں راجہ ہدایت خان نہیں ہے بلکہ عدلان سوناری ہے، اور راجہ ہدایت خان کو عدلان سوناری نے غائب کر کے پتہ نہیں قتل کر دیا یا قید رکھا ہے۔ بعد میں اس شخص نے یہی بتایا کہ راجہ ہدایت خان کو اس نے زندہ رکھا ہے اور کوئی عمارت جسے وہ سورج نگر کہتا ہے، وہاں راجہ ہدایت خان قید ہے۔ سورج نگر کے بارے میں مجھے کچھ نہیں معلوم ہو سکا۔ میری اور تمہاری ملاقات ہو گئی اور عدلان سوناری نے ہم دونوں کی شادی کر دی۔ مجھے راجہ ہدایت خان کی تلاش تھی کیونکہ بہرحال اس نے میرے ساتھ کبھی برا سلوک نہیں کیا تھا۔ جب مجھے یہ معلوم ہوا کہ وہ راجہ ہدایت خان ہے ہی نہیں تو میں حیران رہ گئی، اور اس کے بعد رانیہ نے اتنے ہی جملے کہے تھے کہ اچانک اس نے جنگلے کے پاس حقان اور نور دین کو دیکھا، جن کے چہرے انگارے کی طرح سرخ رہے تھے اور وہ ان دونوں کو خونخوار نگاہوں سے گھور رہے تھے۔